کہتے ہیں جب عید کا دوسرا دن جمعرات کا دن آ جائے تو پھر جو شخص بھی انا اعطیناک الکوثر کا یہ عمل کرتا ہے وہ اسی دن ہی مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر آپ آج کے دن ہی مالا مال ہونا چاہتے ہیں اور اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو پھر آج 11 ذو الحجہ جمعرات کا دن یہ عید الاضحیٰ کے دوسرے دن کا سب سے عظیم عمل ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیں، کیونکہ جمعرات یہ ایک ایسا بابرکت دن ہوتا ہے جس میں اعمال پیش ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ بندہ جو کچھ مانگتا ہے نا، اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، مالک تیرا فلاں بندہ تجھ سے آج کے دن یہ سب کچھ مانگتا ہے، وہ بھی انا اعطیناک الکوثر کے ذریعے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ، میرے بندے نے جو کچھ بھی مانگا ہے میں نے اپنے بندے کو عطا کر دیا ہے۔ تو یہ وہ عظیم دن ہے جس میں مانگنے والا کبھی بھی خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ اس لیے آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعرات کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اس لیے روزہ رکھتا ہوں تاکہ میرا نامہ اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے کے ساتھ ہوں۔ تو دوستو اس لیے یہ عظمتوں کے اعتبار سے، رحمتوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے اس دن کا کوئی دوسرا دن ثانی نہیں ہے۔ تو اس لیے آج عید الاضحیٰ کے دوسرے دن آپ نے یہ دو صورتیں جب اکٹھی ملا کر پڑھی جاتی ہیں الحمدللہ، پھر بندے کی تمام حاجتیں، وہ کہتے ہیں جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ بھی سب کچھ مل جاتا ہے اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام اسی دن کے بارے میں فرمایا تھا کہ جمعرات کا دن وہ ہے کہ اس میں درود پاک پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ فرمایا اس لیے کہ اس کے بعد جمعہ کا دن آتا ہے، فرمایا یہ مغفرت اور بخشش کا دن ہوتا ہے، تو جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کی جو شرک نہیں کرتے، جو دل میں کینہ نہیں رکھتے، البتہ جن کے دلوں میں نفرت یا دشمنی ہو ان کی بخشش مؤخر کر دی جاتی ہے۔ اس لیے دوستو چونکہ یہ صلح اور معافی کا بہترین دن ہوتا ہے، کہتے ہیں پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہوں تو وہ اس عمل کی بدولت ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اب آپ نے ذرا توجہ کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ اس عمل کو سمجھنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کیونکہ 11 ذو الحجہ ہے تو آپ نے 11 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی چاہیں تو درود ابراہیم پڑھ لیں یا کوئی دوسرا درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں بزرگان دین کے مطابق اس دن قبروں کی زیارت کرنا بھی مستحب ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس مزار نزدیک ہے، یعنی کوئی صاحب مزار آپ کے پاس موجود ہیں، تو آپ وہاں جا کر اگر یہ عمل کرتے ہیں تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ جہاں پہ اس عمل کے ذریعے حاجت شام تک پوری ہونی ہوتی ہے، وہاں بیٹھے بٹھائے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر دکھ اور پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو دل انسان کے نرم ہو جاتے ہیں، آخرت کی یاد آنے لگ جاتی ہے۔ اس لیے امام غزالی فرمایا کرتے تھے کہ یہ رات بہت برکت ہوتی ہے، اس میں عبادت کرنے والا خاص رحمت پاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی موجود ہے، فرماتے ہیں جو شخص اس دن نیک کام کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اب آپ نے اس دن کے جو خاص اعمال ہیں ان میں سے یہ ایک سب سے عظیم عمل ہے، کیونکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک شخص بہت گناہ گار تھا لیکن وہ جمعرات کے دن درود پاک پڑھتا تھا، صدقہ کرتا۔ جب اس کا انتقال ہوا خواب میں دیکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ وجہ پوچھی کہ جواب ملا جمعرات اس دن میں عاجزی اور نیکیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے میری بخشش فرما دی ہے۔ تو اس لیے یہ بخشش والا دن ہے، یہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے والا دن ہے۔ اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی اس عظیم صورت، یعنی سب سے پہلے تو آپ نے نیت کی یا اللہ میری فلاں مشکل ہے، فلاں حاجت ہے۔ آپ نے بھی درود پاک نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھا، تو درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد یعنی تعوذ اور تسمیہ کے بعد آپ نے نیت کر لینی ہے اپنی مشکل، حاجت، پریشانی، پیسوں کی ضرورت، شادی کا مسئلہ جو بھی ہے، کوئی طالب علم ہے، کوئی والدین ہے اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، تو اپنے کسی بھی مقصد میں کوئی
کوئی بھی آپ کا جائز مقصد ہو تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ تو اسی طرح جب آپ نیت کر کے اس عمل کو پڑھتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، تو کوئی بھی عمل نیت کے بغیر، دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو نیت، اور بھی بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو نیت کے ساتھ منسلک ہیں، تو نیت کے بغیر بات نہیں بنتی جب تک آپ اس ترتیب کے ساتھ عمل کو پڑھ نہیں لیتے۔ دیکھیں میں اس کی ایک ایک چیز، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ اس لیے آپ کو بتا اور سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس عمل کی طاقت اور تاثیر کا اندازہ ہو سکے کہ یہ عمل عام اعمال کی طرح نہیں ہے، یہ وظیفہ عام وظائف کی طرح نہیں ہے، اس کی ایک خاص روحانی طاقت ہے، اس کے ساتھ ایک خاص نسبت حاصل ہے جمعرات کے دن کی، پھر عید الاضحیٰ کے دوسرے دن کی نسبت حاصل ہے۔ تو اب آپ نے اس عمل کو پڑھتے ہوئے جو چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں، ایک تو عمل کے دوران کوشش کرنی ہے کہ آپ نے قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے عمل کے دوران کسی کے ساتھ کوئی بھی فضول بحث نہیں کرنی، بات نہیں کرنی، اور نہ ہی کوئی آپ کے ساتھ کلام کرے۔ کوشش کریں ایسی تنہائی مل جائے تو یہ سب سے اچھا ہے، کسی بزرگ کا مزار مل جائے تو اس کے وہاں پر بیٹھ کر عمل کرنے کا ایک الگ ہی تاثیر ہوگی۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں، لیکن باوضو کرنا ہے، قبلہ کی جانب منہ کر کے کرنا ہے، تو یہ چند ایک چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنی ہے۔ ایک تو اس عمل کی ترتیب کا خاص خیال رکھا جائے، یعنی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، آگے پیچھے نہیں کرنی، بالکل جو چیز پہلے بتائی جائے، جتنی تعداد بتائی جائے اتنی ہی تعداد میں پڑھنی ہے۔ تو آپ نے نیت کر لی، درود پاک پڑھ لیا، اب آپ نے قرآن کریم کی اس عظیم سورت سے اپنے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل انتہائی شاندار ہے، جس صورت کے ذریعے آپ نے عمل کا آغاز کر رہے ہیں درود پاک، اور تو اسے تو آپ نے پڑھ لیا۔ اب عمل کے اندر کی خاص چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ صورت وہ صورت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی روح ہے، تو جو قرآن کی روح ہو اس سے انسان کی روحانی قوت بڑھ جاتی ہے، اور یہ صورت اللہ تعالیٰ کو بھی بڑی محبوب ہے، بڑی پسند ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے۔ تو جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہو، اللہ کی توحید کا ذکر ہو، اس صورت کی ایک الگ شان ہے، اس کی ایک الگ عظمت ہے۔ اس لیے میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہ جو صورت ہے نا، دیکھنے میں ایک چھوٹی سی ہے، ایسی صورت جو پورے قرآن کے تہائی کے برابر ہے۔ جی ہاں، یہ عظیم صورت قرآن مجید کی صورت اخلاص ہے، اور اس کے حیران کن واقعات ہیں، پڑھنے کے روحانی فائدے کتنے ہیں، ایک دو میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں، کیونکہ اور وہ راز جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے وہ راز بتانے جا رہا ہوں۔ اس لیے میں عرض کر دوں کہ ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے، کیونکہ آخر میں ایک خاص بات بتاؤں گا جو ہر ایک کے لیے جاننا ضروری ہے۔ جو لوگ اعمال اور وظائف پڑھتے ہیں لیکن کامیابی ان کا مقدر نہیں بنتی، پریشان حال رہتے ہیں کہ اب کیا کریں، کدھر جائیں، تو ان کے لیے یہ ایک ایسا شاندار عمل ہے کہ جن کے وظائف کام نہیں کرتے، وہ لوگ جب اس عمل کو پڑھتے ہیں الحمدللہ ان کی تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، رکے ہوئے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قرآن کریم کی ایک تہائی کے برابر یہ صورت ہے، یعنی اگر کوئی شخص اس صورت کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو گویا پورے قرآن پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرانے والی یہ صورت، ایک صحابی ہر نماز میں اس صورت کی تلاوت کرتے، جب یہ بات پوچھی گئی حضور کی بارگاہ میں، شکایت کی گئی، حضور نے اسے بلایا، فرمایا کہ تمہاری شکایت ہوئی ہے کہ تم ہر نماز میں اس ایک ہی صورت کو پڑھتے ہو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس صورت سے محبت ہے، میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں کیونکہ اس میں اللہ نے اپنی صفات بیان کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری اس محبت نے تمہیں جنت کا حقدار بنا دیا۔ اب فقط 33 بار آپ نے پڑھنی، اور یہ تسبیح فاطمہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس کی تعداد بھی 33 بار ہے۔ یہ تعداد نبی علیہ السلام نے 33 کا عدد دیا۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ، تسبیح کے دانوں پہ، جس پہ چاہیں آپ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور بڑے ہی تحمل کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر کیونکہ دیکھیں صرف چند سیکنڈ کی تلاوت اور بدلے میں جنت میں گھر، تو یہ کتنا ایک عظیم
सूरत है, क्योंकि हदीस पाक में आता है जो शख्स इस सूरत को पढ़ता है अल्लाह इसके बदले उसके जन्नत में घर अता करता है, जन्नत में उसका घर बनता चला जाता है। इसलिए ये अमल नज़र से, जादू से, हर किस्म की बुराई से, हर किस्म की हाजत के लिए, औलाद के लिए, कारोबार के लिए, अब दुनिया के भी जिस कोने में भी आबाद हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, बांग्लादेश में हैं, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूके में है, कनाडा में, जहाँ कहीं भी भाईजान आप इस वक्त जिंदगी बसर कर रहे हैं ना, दुनिया के जिस कोने में मौजूद है, बस आपका काम है कि आज के दिन इस अमल को पढ़ लेना। फिर देखिएगा तुम्हें किसी अमल के पढ़ने की जरूरत और हाजत बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि ये अमल आपको हर अमल से बेनियाज कर देगा। क्योंकि अगर कोई शख्स इसको पढ़ता है तो रिज़्क में इतनी बरकत आती है कि संभालना मुश्किल हो जाता है, माली परेशानियां, माली मुश्किलात आसान हो जाती हैं। अगर किसी के दिल में नफरत हो, दूरी हो, इसको पढ़कर वो दुआ करे तो उसके दिल में अल्लाह मोहब्बत पैदा कर देता है, यानी उसकी नफरत को मोहब्बत में बदल दिया जाता है। एक बड़ा शानदार वाक़या कि एक वो शख्स बहुत गरीब था, गुर्बत में जिंदगी गुजारा था, हमेशा परेशान रहता था। किसी नेक शख्स ने उसे मशवरा दिया कि भाई इस सूरह मुबारक की तिलावत करो। चंद दिन पड़े उसके हालात बदल गए, रिज़्क खुल गया, दिल को सुकून आ गया। मुश्किलें क्योंकि इसके जरिए हल हो जाती हैं, इसको मुश्किल कुशा भी कह रहे हैं, इसलिए कि जब आप इस सूरह मुबारक की तिलावत करेंगे हैरान कुन नताइज पाएंगे। क्योंकि जो शख्स इस सूरत को पढ़ता है अल्लाह उसके लिए कब्र को रोशन कर देता है, तो क़यामत के दिन भी इसके पढ़ने वाले को ख़ास मकाम मिलेगा, अल्लाह की रहमत शामिल हाल होगी, कुरान के तहाई के बराबर जन्नत में घर, हिफाजत, सुकून, रिज़्क में बरकत है। तो और भी इसके, क्योंकि देखिए एक आदमी का इंतकाल हुआ, जब उसे दफन किया गया कुछ लोगों ने ख्वाब में देखा उसकी कब्र नूर से भरी है। वजह पूछी तो बताया यही सूरत वो है जिसकी ये तिलावत किया करता था, बस इसकी तिलावत ने उसकी जिंदगी को बदल दिया, उसकी कब्र को बदल दिया है। एक शख्स बार बार इस सूरत को तिलावत करता था, तो जब इस सूरत की तिलावत करता था वो बहुत परेशानी में मुब्तला था, कर्जे में डूबा हुआ था। बुजुर्ग ने बताया था कभी इस सूरत की तिलावत करके देखो, उसने पढ़ी, कर्जा भी उतर गया, रिज़्क के दरवाजे भी खुल गए, दिल को सुकून भी आ गया, और भी बहुत सारे मामलात उसके हल हो गए। एक गरीब आदमी ने अहद किया कि वो इस सूरत को पढ़ेगा, चंद हफ्ते पढ़ा, कारोबार में तरक्की आ गई, घर के देखते ही देखते हालात बदल गए। हर कोई उसका रिश्तेदार ताज्जुब में पड़ गया कि भाई इसके हाथ में ऐसा क्या लगा है कि इसकी जिंदगी तो एक कामयाब जिंदगी बन गई है। तो दोस्तों इसलिए जो अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहता है तो वो इसको पढ़ेगा तो इंशाल्लाह उसकी जिंदगी में कामयाबियों की राहें हमवार हो जाएंगी, उसके लिए रास्ते खुल जाएंगे, परेशानियों का खात्मा हो जाएगा। अब ये सूरत पढ़ने के बाद आगे जो सूरत पढ़नी है वो सूरतुल कौसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। तो अब ये सूरत भी बड़ी मुख्तसर है, इसलिए कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी का जिक्र किया है। तो ये महीना भी कुर्बानी वाला, ये दिन भी कुर्बानी वाला, तो ये सूरत भी जिसके अंदर हुक्म दिया गया कि अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। तो इसलिए आज इस सूरत को जब कोई बंदा पढ़ता है तो उसके लिए राहें खुलती चली जाती हैं, उसके लिए मामलात हल होते चले जाते हैं। और इसलिए कि अब आपने इस सूरह मुबारक की तिलावत को, पहली जो सूरत आपने पढ़ी उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ा, और इस सूरत को भी आपने कोशिश करनी है कि शुरू में एक बार बिस्मिल्लाह, बाकी बगैर बिस्मिल्लाह के। पहली सूरत का भी यही तरीका है और इस सूरह मुबारक का भी यही तरीका है, यानी शुरू में एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर बगैर बिस्मिल्लाह के भी इस सूरत को पढ़ते जाएंगे। इसी तरह दूसरी सूरत जो आपको अर्ज की है उसका भी यही तरीका कार होगा। अब इसकी तादाद की बात कर लें तो तादाद भी इसकी बड़ी मुख्तसर सी है, क्योंकि अमल बड़ा शानदार है लेकिन मुख्तसर है, लेकिन इस अमल का कोई दूसरा अमल आप देखेंगे सानी नहीं होगा। आपने बड़े बड़े वज़ाइफ किए होंगे, आप यकीन जाने जब ये अमल पढ़ेंगे तो खुशी से मुसर्रत हो जाएंगे कि हमें एक ऐसा अमल मिला है जिसके जरिए हमारी जिंदगी बदल गई है।
جس کے ذریعے ہمارے حالات بدل گئے ہیں، اور واقع ہی یہ حالات بدل دینے والا عمل جس نے پڑھا ہے اس کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوا ہے، اس کی زندگی میں ایک ایسی روشنی آئی ہے کہ جس نے اس کا سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے۔ تو آپ دوستو جب آپ نے، کیونکہ دیکھیں ایک بیمار شخص نے جمعرات کے دن یہ کلمات پڑھے تو وہ بیمار تھا نا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے فوراً صحت عطا کر دی۔ تو اس لیے ایک طالب علم تھا جس نے اس دن میں ہی اللہ کی عبادت کی تھی، چند بار یہ کلمات پڑھے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نوجوان کو جس نے یہ پڑھا تھا، اللہ تعالی نے اس کو امتحان کے اندر کامیابی اور عروج عطا کر دیا۔ تو اس لیے یہ کتنا ایک کمال کا عمل ہے کہ جس کے ذریعے یہ تمام چیزیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو ہم نے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہوگا تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور اس کا فضل ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو اب آپ نے یہ سورت جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس سورہ مبارکہ کو بھی فقط آپ نے اتنی بار ہی پڑھنا ہے، یعنی 33 بار پڑھیں گے۔ تو جب 33 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے تو اس کے بعد آگے چند اور چیزیں بھی آپ نے پڑھنی ہیں جو انتہائی شاندار ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ اسی عمل کا حصہ ہیں، تو آپ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر آپ کو یہ تمام چیزیں دیکھنے کو ملے، کیونکہ دیکھیں یہ جو چیز میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ ہر کوئی نہیں آپ کو بتائے گا، یہ ایک سینے کا راز ہے جو آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس لیے اس راز کو سمجھیے گا، اس کو ضائع نہ کیجیے گا، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اور آج ہماری نا ایک خصوصی دعا ہے، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف اور صرف 10 بار وہ درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ تو یہ دعاؤں میں لوگ بڑے شامل ہوتے ہیں، ہر سال عید کے دن بھی دعا کی تھی، اور آپ دیکھ لیں اس سے پہلے جو ویڈیو کی اس کے نیچے کتنے لوگوں کے کمنٹ آئے، اب وہ لوگ بتا رہے ہیں الحمدللہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ اگر آپ بھی فائدہ حاصل کرنا چاہتے، دیکھیں جہاں سارے اعمال اور وظائف رک جاتے ہیں وہاں دعا اثر کر جاتی ہے، وہاں دعا کے کمالات آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ جو شخص مشکل میں اس صورت کو پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ جو بند دروازے جو سمجھتا ہے میری قسمت کے دروازے بند ہو چکے ہیں تو وہ اس کو پڑھتا ہے تو قسمت کے بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں، اور جو غم میں پڑھتا ہے غم ختم ہو جاتا ہے، جو پریشانی میں پڑھتا ہے پریشانی ختم ہو جاتی ہے، جو خوف میں پڑھتا ہے خوف ختم ہو جاتا ہے، جو اس کو وسوسے آتے ہیں اس کو وسوسوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اس سے روحانی فائدہ بھی ہوتا ہے، اس سے جسمانی فائدہ بھی ہوتا ہے، تنگی ختم ہوتی ہے، محتاجی دور ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ، اسلام کے دشمن ذلیل ہوں گے، حق ہمیشہ غالب رہے گا۔ اس لیے قربانی تقوی کی علامت ہے، اللہ کے لیے دی گئی قربانی کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ اس لیے اب قربانی ہم کر چکے اور بہت سارے دوست آج بھی کریں گے، تو اس لیے آج ان دنوں میں اس عمل کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کس قدر آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات ملتے ہیں۔ تو اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کے بعد اس کی تعداد بھی میں نے عرض کی ہے، ایک بار بسم اللہ پڑھنی ہے، باقی آپ اس کو بغیر بسم اللہ کے پڑھتے جائیں، لیکن اول آخر جو تعداد درود پاک کی بتائی ہے وہ کوئی بھی درود پاک آپ نے اتنی تعداد میں ضرور پڑھنا ہے۔ اب آپ کو وہ کلمات بتانے لگا ہوں جو بڑے محبوب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یقین جانے جس سے پڑھنے سے آپ کو خود لطف آئے گا، آپ کو خود ایک سکون میسر ہوگا، کیونکہ یہ کلمات قرآن مجید میں سے ہیں۔ آپ نے یوں کہنا ہے یا ربنا، اے ہمارے رب، کتنا پیارا جملہ ہے، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، یعنی یہ عاجزی سے بھرپور اور محبت والے الفاظ ہیں، اور یہ وہ پکار ہے جو بندے کے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے، جس میں عاجزی بھی ہے، امید بھی ہے، محبت بھی ہے، مکمل بھروسہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام، صحابہ، صالحین کی دعائیں اکثر اسی الفاظ سے شروع ہوتی ہیں، یعنی پیدا کرنے والا، پالنے والا، سنوارنے والا، تربیت کرنے والا، اس لیے کہ اس بات کا اعلان ہے اللہ ہم تیرے ہیں تو ہمارا ہے۔ جب بندہ اس طرح اپنے رب کو پکارتا ہے، اس طرح کہتا ہے، تو فرمایا کہ اسی وقت پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو یہ دعائیں ہمیں سکھاتی ہیں نا کہ اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے، عاجزی کی علامت ہے، قبولیت کا ذریعہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راستہ ہے۔ یہ لفظ
لفظ خود دعا کے آداب سکھاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سب نے اپنی دعاؤں میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ الفاظ کہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب انداز ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ دعا میں سکھاتی ہے گناہ کے بعد اللہ کو رب کہہ کر پکارنا یہ مغفرت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، بس دل سے نکلتا ہے تو یہ پکار اللہ تعالیٰ تک ضرور پہنچتی ہے۔ راستے بند ہو جائیں، لوگ تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، عقل جواب دے گئی ہے، تو بس کہہ دیں یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یہ کہنا تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ بس آج کا لمحہ جو ہے، آج کا دن جو ہے، اس کو ضائع کیے بغیر اس عبادت کو ضرور کر لیجئے گا۔ میں کہتا ہوں کچھ اور کر سکیں نہ کر سکیں، لیکن اس کو ضرور پڑھ لیجئے گا تاکہ تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ واقعی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی طاقت بڑی بڑی دیواروں کو ہلا دیتی ہے، پہاڑوں کو ہٹا دیتی ہے اور راستے کے بند توڑ دیتی ہے۔ اور اس لیے کہ یہ الفاظ کہنے والا آخرت میں بھی رب کو پہچان لے گا، جو رب کو پہچان لے گا وہ نجات پا جائے گا۔ تو یہ 33 بار آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آگے جو کلمات آپ کو بتانے چاہتا ہوں وہ بھی انتہائی شاندار ہیں، اتنے شاندار کہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ واقعی یہ عمل آج کا وہ خاص عمل جس سے آپ کی زندگی سنور جائے، جس سے آپ کے حالات بدل جائیں، جس سے آپ کے لیے راہیں کھل جائیں، جس سے قرضے اتل جائیں، جس سے بے گھروں کو گھر مل جائیں، جس سے مقروضوں کو قرضے سے نجات مل جائے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، جو رزق حلال چاہتے۔ دیکھیں انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں اس میں مزید برکتیں آ جائیں، اس میں مزید اللہ تعالیٰ کی رحمتیں شامل ہو جائیں، مالی رکاوٹیں ختم ہو جائیں، قرضے اتر جائیں، برکتیں نصیب ہو جائیں، تو بس آپ پڑھتے جائیں اور پھر دیکھتے جائیں۔ جو طالب طلباء اساتذہ علم کے متلاشی بھی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے ذہن کھل جاتے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے، یادداشت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ یوں کہیں یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف۔ جو آج کا عدد ہے یہ بڑا شاندار ہے، یہ اتنا شاندار ہے آج کا، کیونکہ رزق یہ پڑھنے والا کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا۔ آپ اگر محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں، بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں، پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو بس آج سمجھ لو آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ ہونے والا ہے، آپ کے لیے راہیں کھلنے والی ہیں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونے والی ہیں، کیونکہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ جب چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ لیکن جب کوئی اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اسے مالا مال کر دیتا ہے۔ تو اب آپ نے یہ کلمات بھی فقط 33 بار پڑھنے ہیں، کیونکہ 33 کا عدد انتہائی شاندار ہے، انتہائی کمال کا ہے۔ تو یہ پڑھنے کے بعد آخری چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ کار رہا ہے، تو اب یہ جو آخری چیز بتانے لگا ہوں اس کے بعد اس کو بھی آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور بیٹھ کر دعا کرنی ہے، مالک خالق رازق، جو اب طلب کرنا ہے 3 مرتبہ دعا کے اندر بھی اپنی حاجت کو طلب کرنا ہے، تاکہ آپ ہر حاجت پوری ہو، آپ کی ہر مشکل آسان ہو، آپ کے لیے تمام راہیں کھل جائیں۔ اب جو کلمات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کہتے ہیں یہ دل کو پاک کر دیتے ہیں، یہ روح کو تازگی بخش دیتے ہیں۔ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اس سے اس کو سختی کو نرم کر دیا جاتا ہے۔ جو اخلاص کے ساتھ کرتا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ یہ سورۃ نوح کے اندر موجود ہے۔ اور ایک شخص نے بڑا غریب تھا، اس نے جب یہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو امیر کر دیا۔ ایک شخص وہ اس وجہ سے پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا کہ اس کے گھر کے مسائل حل نہیں ہوتے، تو اس نے پڑھا، اس کے تمام مسائل حل ہو گئے۔ اب آپ نے پڑھنا کیا؟ آپ نے فقط اتنے الفاظ پڑھنے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد باقی جو طریقہ بتا اس پر عمل کرنا ہے۔ ویڈیو کو